درخواست قبول فرمائی۔ آپ کی 12 کی 12 کتابیں اس وقت بھی میری میز پر موجود ہیں اور میں نے ان سے اس کیس میں بہت رہنمائی لی ہے۔ یہ فرمائیے کہ شرعی نقطہ نظر سے کیا ایک مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں نکاح جائز ہے؟ اہل کتاب میں جائز تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہے۔ وضاحت فرمائیے گا۔ ناپسندیدہ ہے خدا کی نظر میں، لیکن ناپسندیدہ تو شراب پینا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے۔ ہم شرابیوں کو یا جھوٹوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتے۔ اس بچی کے بیان کی جو نقل آپ نے مجھے عنایت کی تھی، میں نے اسے بہت غور سے پڑھا ہے۔ اس کیس میں تو جائز ناجائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لڑکی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں مولانا آپ؟ اس کے باپ کا نام حسین شاہ ہے، سید ہیں۔ بس کیا صرف نام مسلمانوں والا ہونا کافی ہے؟ عیسائیوں کے ملک میں پیدا ہوئی، عیسائی عورتوں نے اس کی تربیت کی، نام عیسائیوں والا رکھا گیا۔ باپ نے بغیر شادی کے اسے مائیں لا کے دی، اور آپ اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ! یہ تو ویسا ہوا کہ کسی کے ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ اس پر اعتراض کریں کہ اسے آپریشن کرنا نہیں آتا۔ تو آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے؟ ایک ہیں اس بچی کے والد صاحب، اور دوسرے ہیں ایک محترم مولانا صاحب، جنہوں نے اسلام کی ایک نہایت غلط تصویر دکھا کے اس بچے کو جذباتی کیا اور اسے ثواب کا لالچ دے کے اس سے گناہ کروایا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا؟ صرف اپنی مرضی سے ہرگز نہیں۔ اور اسلام ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اجازت؟ حق ہے اس کا، پیدائشی حق۔ حدیث کی کتاب کھول کے دیکھیے، ناسائی والیوم 2 چیپٹر کتاب النکاح ورق نمبر 403۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی تھی، مجھے اپنا خاوند پسند نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارا نکاح ختم کیے دیتا ہوں۔ وہ بولی بس رسول اللہ، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں صرف اپنا حق معلوم کرنا چاہتی تھی۔ حدیث کی دوسری کتاب کھولیے، بخاری شریف والیوم 3 چیپٹر کتاب النکاح ورق نمبر 94۔ خنسا بنت خزام کہتی ہیں میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی تھی، مجھے خاوند پسند نہیں تھا، میں رسول اللہ کے پاس گئی، انہوں نے فوراً وہ نکاح منسوخ کروا دیا۔ لیکن مولانا آپ یہ کیوں اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ حسین شاہ نے کس مقصد کے تحت اپنی بیٹی کی شادی کی تھی؟ اور مولانا طاہری نے تو سرمد کو، جو کہ ایک ناچنے گانے والا، جینز پہننے والا مغرب زدہ نوجوان تھا، اسے اسلامی حلیے میں ڈھال کر ایک عاشق رسول بنا دیا۔ حلیہ؟ اسلامی حلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیقی، دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیے ہیں آپ نے۔ پہلے آئیے موسیقی کی طرف۔ دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ بتائیے کہ آج